أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا. اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے. اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے. بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بتانے مصطفیٰ آئے. اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے. بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بتانے مصطفیٰ آئے. خدا کے لاڈلے ہمارے غم میں تڑپے ہیں. خدا کے لاڈلے ہو کر ہمارے غم میں تڑپے ہیں. ہمیں خوابی غفلت سے، ہمیں خوابی غفلت سے جگانے مصطفیٰ آئے. اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے. بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بتانے مصطفیٰ آئے. میرے صدیق
میرے صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ دیکھو، زہے قسمت جسے گھر سے، زہے قسمت جسے گھر سے بلانے مصطفیٰ آئے، اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے، بدر خندق احد، بدر خندق احد خیبر دیگر غزوات میں جا کر، بدر خندق احد خیبر دیگر غزوات میں جا کر، عدو کی شان و شوکت کو، عدو کی شان و شوکت کو مٹانے مصطفیٰ آئے، اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے، تیری عظمت کو مکہ کے مکینوں نے نہیں سمجھا، تیری عظمت کو مکہ کے مکینوں نے نہیں سمجھا، مدینے والے پڑھتے تھے، مدینے والے پڑھتے تھے ترانے مصطفیٰ آئے، اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بتانے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہم سب اللہ پاک کے اس مبارک دین کی نسبت سے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ انسان اگر اپنی زندگی پر غور کرے تو اسے
یہ بات کھلی آنکھوں نظر آتی ہے کہ زندگی کو قرار نہیں، ٹھہراؤ نہیں. یہ میری اور آپ کی زندگی ایک جگہ پر روکی ہوئی نہیں، مسلسل آگے کی طرف اس کا سفر جاری ہے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، یہ جب تبدیل ہوتا ہے اور گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، یہ اس بندے کو ایک احساس دلاتی ہے کہ وقت کم ہوتا جا رہا، زندگی سمٹتی جا رہی، اور یہ انسان اپنی منزل حقیقی کی طرف بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا. اس لیے اگر ہم غور کریں، کبھی اسلامی سال کا اختتام ہے، کبھی عیسوی انگریزی سال کا اختتام، اور اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ اندازہ بھی نہیں. انسان حیران ہوتا ہے کہ بھئی ابھی یہ سال شروع ہوا، ابھی پھر ختم ہو رہا ہے. ابھی رمضان گزرا تھا اور ابھی 3 مہینے اوپر بھی ہو گئے. ایک اسلامی سال پھر اپنے اختتام پر ہے. ذی الحجہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کے آخری دن چل رہے ہیں، اور نئے اسلامی سال کی آمد ہے. جیسے ہی 29 یا 30 تاریخ ہوگی، مغرب ہو جائے گی، تو 1445 ختم ہوگا، اب 1446 آ جائے، بدل جائے گا. وہ ایک لمحہ ایک عدد اور ایک ڈیجٹ کو تبدیل کر دے گا. تو ہم تو اپنے قلم سے اس کو تبدیل کر دیں گے، لیکن حقیقت میں میرے دوستوں بزرگوں، یہ صرف ایک عدد نہیں، یہ زندگی کا ایک حصہ ختم ہو گیا. انسان اپنے سفر کی طرف اور آگے چلا گیا، آگے بڑھ گیا. اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، دیکھیں نا، بحیثیت ایک مسلمان کے، اگر نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، ہمیں کچھ باتیں سمجھنی بھی پڑے گی، سیکھنی بھی پڑے گی، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کہ اسلامی سال کی خصوصیت یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ اس میں اگر مہینہ تبدیل ہو، نئے مہینے کا چاند نظر آئے، سال تبدیل ہو جائے، تو یہ محض ایک روانی عمر نہیں، یہ تو باطل اور کافر کی سوچ ہے. اس لیے آپ دیکھیں، جب انگریزی سال مکمل ہوتا ہے، 31 دسمبر ہوتی ہے، لوگ، دنیا کا بہت بڑا حصہ وہ نیو ایئر نائٹ مناتا ہے. ہمارے مسلمان بھی اس میں پیچھے نہیں ہوتے، وہ بھی سب کچھ کرتے. 12 بجتے ہیں اور آپ دیکھیں فائرنگ شروع، پٹاخے شروع، بم پھوڑتے ہیں، ناچ گانے، موٹر سائیکل دوڑاتے ہیں، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا. جی کیا ہوا؟ ہیپی نیو ایئر نائٹ منائی جائے. اس لیے کہ اس زندگی کا سارا دار و مدار وہ دنیا کے ساتھ ہے. ان کی ساری سوچ گھوم پھر کر یہاں آتی ہے کہ بھئی کھا لو، پی لو، جی لو، عیش کر لو، ناچ لو، گا لو، سب کچھ کر لو، زندگی ہے بس ختم ہو رہی ہے. ایمانی زندگی کا خلاصہ یہ نہیں ہے دوست. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کی زندگی کا اختتام یہ انسان کا اختتام نہیں، بلکہ انسان کی حقیقی زندگی کا آغاز ہے. اس دنیا کی زندگی کی تکمیل ایک نئی دنیا کی زندگی کا آغاز. اس لیے کیا کہا؟
تو جسے سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، تو جسے سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، وہ ہے صبح زندگی، صبح دوام زندگی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ زندگی ختم ہو گئی، پر نہیں، ایک نئی زندگی کی صبح ہو گئی، اور نئی زندگی بھی وہ ہے جو صبح دوام زندگی، جو جب شروع ہوگی تو پھر کبھی ختم نہیں ہو۔ تو ایمانی زندگی کے اندر جب اسلامی سال تبدیل ہو تو ہمیں پہلا حکم سب سے پہلے کیا دیا گیا کہ ہم رؤیت کا، چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ رؤیت ہلال، چاند کو دیکھنا مستقل عمل ہے۔ آج تو ہمیں اس کا خیر احساس بھی نہیں، لیکن یہ اہتمام بھی عمل ہے، عبادت ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے دعا کیا سکھائی؟ جب نیا مہینہ شروع ہو، نیا سال شروع ہو، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ ایک کتنی جامع دعا، ایک سال ختم ہوا، نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ مومن کو ایک سبق دیا گیا، ایسے جانوروں کی طرح آگے نہیں بڑھنا، صرف کاغذ میں پین سے ایک ڈیجٹ تبدیل نہیں ہوگا، اور آگے کا سفر ہو گیا، اور قبر کی طرف چلے گئے، اور آخرت کی طرف چلے گئے، معلوم نہیں کتنی زندگی کے دن باقی رہ گئے، اللہ سے مانگ لو۔ لہذا نیا مہینہ، نیا سال شروع ہو، مومن دعا مانگے، اللہم اہلہ علینا، اے اللہ یہ جو چاند نکل رہا ہے اس کو مجھ پر طلوع فرما۔ کس طرح؟ بالامن والایمان، یہ امن کا پیغام لائے، یہ میرے ایمان کے ساتھ طلوع ہو جائے۔ والسلامت والاسلام، سلامتی کے ساتھ ہو، اسلام کے ساتھ ہو۔ ورضوان من الرحمن، اللہ کی رضامندی کے ساتھ ہو۔ وجواز من الشیطان، شیطان سے حفاظت کے ساتھ ہو۔ کتنی خوبصورت دعا ہے دوست۔ یہ دعائیں کون یاد کرے گا؟ یہ کون پڑھے گا؟ دنیا جہاں کے کام آج ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کوئی کیا کر رہا، کوئی کیا کر رہا، لیکن جو کرنے کا اصل کام ہے ایک مومن کے لیے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس وقت ہم جب بیٹھے ہیں تو 12واں مہینہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، وہ بالکل اپنے آخری ایام میں چل رہا ہے۔ 24 تاریخ ہو چکی ہے، 5 یا 6 دن باقی ہے اس کے، نیا اسلامی سال شروع ہو جائے گا۔ تو کم سے کم ہر ساتھی کے دماغ میں یہ بات ہو، اہتمام ہو، جو پہلے سے کرتا ہے وہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں تو ابھی نیت کر لیں کہ بھئی آئندہ جو بھی نیا سال شروع ہو، نیا مہینہ شروع ہو، ہم کم از کم اس کی اطلاع ملنے کے بعد ایک مرتبہ تو یہ مسنون دعا ضرور پڑھیں گے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، یہ دعا تو ضرور پڑھیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات میرے دوستوں، بزرگوں، یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے دین اسلام کے مزاج کا تقاضا ہے۔ مزاج کا کیا وجہ ہے کہ آج ہم اتنے عادی ہو گئے، اس لیے کہ ایک ماحول ہے، عرف بن گیا، ایک اصول بن گیا۔ لہذا کوئی آپ سے پوچھے بھئی کون سا مہینہ چل رہا ہے، کیا جواب دیں گے؟ جواب کیا دیں گے دوستوں؟ جون ہے نا؟ کون سا مہینہ چل رہا ہے تو کچھ سوچیں گے نہیں، آٹومیٹک زبان حرکت میں آ کے کہے گی کہ جی جون۔ بھئی کون سا سن چل رہا ہے تو کہیں گے جی 2024 چل رہا۔ تاریخ کیا ہے جی؟ 30۔
اس لیے کہ معمول بہا ہے، ایک چیز جس کو آج کل ہم کہتے ہیں نا وہ سرکل میں چل رہی، مارکیٹ میں چل رہی، اس کے عادی ہیں. اس لیے کہ وہ تاریخیں مجھے ہر اعتبار سے یاد رکھنی ہے، مجھے تنخواہ ملنی ہے، مجھے تنخواہ دینی ہے، مجھے آنا ہے، مجھے جانا ہے، سب چیزیں اس کے ساتھ جوڑ دی گئی. بہت اچھی بات ہے، کوئی نفی نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کے ذہن سے اسلامی تاریخ، اسلامی مہینہ، اسلامی سن، اس کا مزاج ہی ختم ہو گیا. مزاج اتنا ختم ہوا کہ اب ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا. آپ پوچھ لیں کسی سے، آپ حضرات تو ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، جڑے ہوئے لوگ ہیں، لیکن آپ باہر چلے جائیں یا کسی ساتھی سے، کسی بلڈنگ سے، کسی پڑوسی سے، کسی رشتہ دار سے پوچھ لیں کہ بھائی اسلامی سال کا کون سا مہینہ ہے، یا اسلامی مہینوں کے نام ترتیب سے بتا دیں، تو شاید بڑی کمزوری سامنے آ جائے. ہم نے یہ کمزوری پیدا کر دی ہے دوستو. اس لیے ذہن ہے کہ تاریخ بدلے گی رات کو 12 بجے، جبکہ اسلامی تاریخ بدلتی ہے مغرب میں. اب جیسے آج مغرب ہے، اب مغرب کے بعد اسلامی تاریخ تبدیل ہو چکی ہے دوستو، لیکن انگریزی تاریخ 30 پہ کھڑی ہوئی ہے. وہ 12 بجے جا کے 1 جولائی بنے گی. اسلامی اعتبار سے دن مغرب پہ ختم ہو جاتا ہے، انگریزی اعتبار سے دن رات 12 بجے ختم ہوتا ہے. بات سمجھ گئے دوستو؟ کتنا بڑا فرق ہے، آپ خود اندازہ لگائیں. آج کل مغرب 7:25 پر ہے، اور 12 بجنے میں کتنے گھنٹے کا وقفہ ہے؟ تقریباً کم از کم 4.5 گھنٹے کا. اتنا بڑا فرق آ جاتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، تھوڑا سا مزاج بنانے کی ضرورت ہے. خود بھی، گھروں میں بھی، ان بچوں میں بھی. ان کو بھی ہم سکھائیں کہ 12 مہینے، اسلامی 12 مہینے کون سے ہیں. جیسے اگر ہمارا بولنے والا بچہ کھڑے ہو کے فوراً شروع ہوتا ہے، اور جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، اور وہ سانس کے سوے حصے میں 12 مہینوں کے نام سنا سکتا ہے، اسی بچے کو اسلامی مہینوں کے 12 نام کیوں نہیں سکھائے گئے؟ وہ بھی تو سکھانے چاہیے. اور پھر ہمارے مہینے جو ہیں وہ ایسے رسمی مہینے بھی نہیں. ہر اسلامی مہینے کے ساتھ ایک تاریخ جڑی ہوئی ہے. ہر اسلامی مہینے کے ساتھ دین کے تصورات جڑے ہوئے ہیں. ہر اسلامی مہینے کے ساتھ کوئی نہ کوئی اہم واقعہ جڑا ہوا ہے. وہ واقعات آج کے ان بچوں اور نوجوانوں کے سامنے آئے تو ان کو پتہ تو چلے کہ ہم کس نبی کے پیروکار ہیں. ان کو پتہ تو چلے کہ ہم کس جماعت کے متبعین ہیں. ان کو پتہ تو چلے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت عظام کون تھے. ان کو پتہ تو ہو کہ مسجد اقصی سے ہمارا رشتہ کیا ہے. مسجد اقصی کو عیسائیوں سے فتح کرنے والے صحابی کون تھے. آج کتنی بڑی پریشانی ہے. ہر درد دل رکھنے والے مسلمان کو تکلیف ہے اپنے اقصی کے مسلمانوں کے لیے، ہے یا نہیں ہے دوستو؟ ان مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی تکلیفوں سے امت مسلمہ بے چین ہے. لیکن صرف یہ لفظی بے چینی، الفاظ کی بے چینی، فیس بک کی بے چینی، میسج کی بے چینی، حروف اور تحریر کی بے چینی، اندر کی وہ غیرت کہاں ہے دوستو؟ وہ تو ختم ہے. اب ہم بھی دعا کرتے ہیں. وہ ایک عالم نے بڑی اچھی بات کی کہ تعجب کی بات ہے کہ ہم بھی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ اے اللہ ابابیل بھیج دے، ہے نا؟ کہتے ہیں نا، اے اللہ ابابیل بھیج دے. اور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے، کسی فاروق اعظم کو بھیج دے.
تو وہ عالم کہنے لگے کتنے افسوس کی بات ہے کہ 1.5 ارب مسلمان دعا کر رہے ہیں اللہ کسی ایوبی کو بھیج دے، خود بننے کے لیے تیار نہیں. ابابیل مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے، خود 1.5 ارب مسلمان وہ ابابیل نہیں بننا چاہتے. یہ مذاق نہیں ہے دوستو، اس لیے کہ زبانی جمع خرچ والے مسلمان بن گئے، کاٹ دیا ہمیں، اسلامی تصورات ذہن سے ہٹا دیے گئے. محض ان کی تصویروں اور ان کے بچوں کو اور ان کے کٹے ہوئے اعضاء کو، ان کے رونے والی تصویروں کو دیکھ کر ہمیں بس ایک مظلومیت کی خندق میں دھکیل دیا گیا کہ تم مظلوم بنے رہو، تم روتے رہو. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، انسان اپنا رشتہ اسلام سے نہیں کاٹ سکتا. کاٹا گیا تو یہ دن دیکھنا پڑا. اب ہمیں اپنے اسلامی مہینوں کے نام ہی نہیں پتا. ذی الحجہ کا مہینہ اگر مسلمان بچے کو یاد ہو تو اس کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بھئی 10 ذی الحجہ کو میں نے جانور ذبح کیے، قربانی دی. اسی ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو اسلام کے ایک بڑے محسن صحابی کی بھی شہادت ہوئی ہے، جن کا نام کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ. ایک مسلمان بچے کو اگر محرم کا نام آتا ہو تو اس کو یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ 1 محرم کو اسلام کے ایک بڑے عادل خلیفۃ المسلمین کی شہادت ہے، جن کا نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ. 10 محرم کو اس بچے کے ذہن میں ہوگا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہوا اور خانوادہ نبوت پر ہوا، جس میں شہید ہونے والے جنت کے سردار کا نام حضرت حسین رضی اللہ عنہ. مہینوں کے نام آپ بتائیں گے تو ان شخصیات کے نام بتانے پڑیں گے. انہوں نے کہا نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. اسلامی سال بتاؤ نہیں، سال کے 12 مہینوں کے نام ہی ان سے بلوا دو. یہ اپنے بچوں کو بتائیں گے نہیں تو کہاں ان کو کربلا کے شہید یاد ہوں گے، کہاں ان کو مصلی نبوی کے حضرت عمر یاد ہوں گے، کہاں ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یاد ہوں گے. ان کے تذکرے ان نوجوان نسل کی ذہنوں سے مٹا دو تاکہ یہ صرف مظلوم بن کر، تصویریں دیکھ کر، فریادیں کر کے اللہ سے ابابیل مانگ کے زندگی گزار لیں. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ایک اسلامی سال کا اختتام اور نئے اسلامی سال کا آغاز، اس سے کم از کم میں اور آپ اتنا سبق اور پیغام اور عبرت تو لے کر جائیں کہ بھئی ہم اپنی اس کمزوری کا ازالہ کریں. کرنا چاہیے نا دوست، ہم اپنی اس کمزوری کو دور کریں. ہم جس طرح انگریزی ماہ و سال کو یاد رکھتے ہیں اور رکھنا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اسلامی ماہ و سال بھی یاد ہو، اسلامی تاریخ بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے. اور صرف دن رات کی تاریخ نہیں بلکہ اسلام کی حقیقی تاریخ سے بھی ہمارا رشتہ ہونا چاہیے. تیسری اہم بات، یہ نئے سال کی آمد انسان کو اس کی زندگی کے مقصد کا احساس دلاتی. ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں ہمارا آنا محض کوئی اتفاق نہیں ہے کہ انسان آ گیا اور ایک دن ختم ہو جائے گا. انسان کا وجود مٹی سے بنا، پھر مٹی میں جائے گا، پھر مٹی سے اٹھے گا. بات سمجھ گئے؟ کسی کو دعا یاد آئی؟ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم. یہ انسان اٹھا اسی مٹی سے. آگے وفیہا نعیدکم، جس دن انتقال ہوا پھر لوگوں نے جا کے مٹی میں رکھ دیا. آگے ومنہا نخرجکم، اصل یہ ہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ فرماتے ایک باری اور آئے گی، ایک مرتبہ اور آنا ہے.
ہم تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ معلوم ہوا کہ قبر زندگی کا اختتام نہیں، زندگی کی ایک منزل ہے۔ اسی لیے قبر کی زندگی کو حیات برزخی کہا گیا۔ کیا فرمایا گیا؟ حیات، یہ یاد رکھیں، ہم اس وقت حیات دنیاوی میں، جب قبر میں جائیں گے تو حیات برزخی، جب قبر سے اٹھیں گے حیات اخروی، 3 حیات ہیں۔ فرق یہ ہے کہ دنیا کی حیات بھی محدود ہے اور سب سے کم ہے، سب سے کم، اور اس امت کے پاس تو سب سے کم 60 سے 70 سال۔ قبر کی جو زندگی ہے وہ بھی محدود ہے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہے۔ کتنی ہے اللہ کے علم میں، کوئی سینکڑوں سال، کوئی ہزاروں سال، کوئی اس سے کم، کوئی اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تیسری اور آخری زندگی ہوگی حیات اخروی، اور اس زندگی کے لیے کوئی اختتام نہیں ہوگا۔ وہ جب شروع ہو جائے گی تو لا الی المنتہا، پھر اس کی کوئی حد نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اس دن کی کامیابی بھی ہمیشہ کی ہے، اس دن کی ناکامی بھی ہمیشہ کی ہے، اس دن کی جنت بھی ہمیشہ کی ہے، اس دن کی جہنم بھی ہمیشہ کی۔ تو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں مقصد زندگی کو پہچاننا ہے۔ اے اللہ، ہماری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا ہم اپنی زندگی کے مقصد کو لے کے چل رہے ہیں؟ صحیح جا رہے ہیں؟ صحیح رخ پہ چل رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری زندگی کا سب سے زیادہ شرمندگی والا دن، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کو فرمایا گیا فقیہ ھذہ الامہ، اس امت کے فقیہ ہے، ساری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسواک مبارک اور آپ کے نالین مبارک جنہوں نے اپنی چادر میں اپنے سینے سے لگا کے رکھے، صاحب السواک والنعلین، ان کا لقب ہے، مسواک اور نالین والے صحابی، اتنی خدمت کی۔ لیکن کیا فرماتے ہیں؟ میری زندگی کا سب سے زیادہ شرمندگی والا دن وہ ہے کہ جس میں جب مغرب کے بعد دیکھوں تو میرے عمل میں کوئی اضافہ نہ ہوا، میں اسی جگہ رکا ہوا۔ یہ میری زندگی کا سب سے ندامت والا دن۔ وہ زندگی کے مقصد کو سمجھے ہوئے لوگ تھے دوست، ہم زندگی ضائع کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ سب سے زیادہ دھوکے میں مبتلا ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے۔ کون کون سی؟ الصحۃ والفراغ، ایک تندرستی کی نعمت ہے، ایک فراغت کی نعمت ہے۔ اس لیے کہ جب تک صحت ہے، تندرستی ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، تو انسان کو لگتا ہے یہ ساری زندگی میرے ساتھ ہے، یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ والے فرماتے ہیں نا، ہم کسی مریض کی عیادت بھی کرتے ہیں جب وہ بستر پہ ہوتا ہے، اس کی عیادت بھی کرتے ہیں، لیکن کیا سوچ کر کہ یہ ہے، مجھے نہیں ہو سکتا ہے، میں ہمیشہ اسی طرح ہوں۔ اور ہم کسی میت کو قبرستان میں دفنا کے بھی آتے ہیں، لیکن یہ سوچ کر کہ اس کو دفنایا میں نہیں آؤں گا، لیکن نا کبھی دماغ بھی نہیں جاتا اس طرح۔ تو صحت، تندرستی نعمت ہے، لیکن کہاں استعمال ہوئی، کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ فراغت نعمت ہے، لیکن کہاں استعمال ہو گئی؟ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، ان 2 نعمتوں کے بارے میں انسان دھوکے کے اندر مبتلا ہے، اپنی زندگی کے مقصد سے بہت دور آ گیا۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنے نفس کا محاسبہ کر لو۔
انسان دیکھے نا دنیا میں کتنا حساب کتاب کرتا ہے. ابھی 30 جون ہے, کل 1 جولائی ہے, تو کیا کہیں گے بھائی سارے کھاتوں کا حساب کتاب ہوگا نا. ایسا ہی ہے نا دوستوں, بینکوں کے اندر ٹیکس پیئرز اور نان فائلرز کا فرق ہوگا. ابھی کل حساب کتاب ہوگا. سال, معاشی سال تبدیل ہو رہا ہے, جولائی سے تبدیل ہوتا ہے نا, 1 جولائی سے تبدیل. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے سارے کھاتے پیش کرنے ہیں, اس کا حساب ہوگا, چیک ہوگا, اس کے بعد آپ کا ریٹرن آئے گا کہ بھئی اتنا یہ ہے, یہ سب چیزیں ہو گئی. تو سمجھدار آدمی کیا کرتا ہے, اپنے معاملات, کھاتوں کو, بینک اکاؤنٹس کو, سب چیزوں کی ترتیب رکھتا ہے. بھئی ایسا نہ اونچ نیچ ہو گئی, کسی ادارے کو اپنے پیچھے لگا دوں. دیکھیں اپنے دنیا کے حساب کے لیے ہم اتنے متفکر ہیں, پریشان ہے نا کہ بھئی ایسا نہ ہو گڑبڑ ہو گئی, FBI پیچھے لگ جائے گا, پھر کیا کریں گے. تو حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر کیا فرما رہے, اپنے نفس کا محاسبہ کر لو, اپنی زندگی کا حساب کتاب بھی چیک کر لو, اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, وہاں جو فرشتے رجسٹر کھولیں گے, ساری دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سامنے آ جائے, کیا چھوٹا کیا بڑا, ایک ایک چیز. اور یہ بندہ جب دیکھے تو کیا کہے گا, ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کہے گا یہ کیا ہو گیا اس نامہ اعمال کو, اس نے تو نہ کوئی میری چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی, سب چیزیں اس میں لکھی ہوئی, ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے دوست. اس لیے میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, اپنی گزری ہوئی زندگی کا محاسبہ, انسان فکر مند رہے کیسے گزر رہی ہے اور کیسے گزری. اور پھر یہاں پر رکنا نہیں ہے. اللہ پاک کی ذات مہربان ہے, مومن کو کسی مرحلے پر مایوس نہیں کیا. اب میں پیچھے پلٹ کر دیکھوں, کہوں او ہو یہ 35 سال تو میں نے بالکل برباد کر دی, اب کیا ہوگا, اب میں یہاں کھڑا ہو جاؤں. نہیں, پچھلی زندگی کو دیکھنے کے بعد, اس کا محاسبہ کرنے کے بعد, آگے کی زندگی کی درستگی کی فکر. یہ ہو گیا, چلو بھائی غفلت تھی, نادانی تھی, بیوقوفی تھی, ناسمجھی تھی, برے دوست تھے, برے ماحول تھے, ہو گیا, اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, غلط ہو گیا. یہ کہہ کر اب آگے کا سفر شروع کر دے, اب اللہ کی طرف جانا شروع کر دے, اب اپنے اعمال اور اپنی زندگی کی اصلاح شروع کر دے, مقصد زندگی کی طرف چلا جائے, کامیاب ہو جائے. تو نیا اسلامی سال مقصد زندگی کا پیغام لے کے آ رہا ہے دوستو. کیوں دنیا میں آئے, کیا کیا, آگے کیا کرنا ہے. اس لیے میرے عزیزوں, دوستو, بزرگوں, یہ فکر ہم میں سے ہر ساتھی اپنے اندر پیدا کرے, اپنے معاملات کے اندر صفائی, اللہ سے تعلق کی درستگی اور آنے والی زندگی کی تیاری. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے بزرگوں کے ختمات شریفہ پڑھیں گے. جن ساتھیوں کے پاس کارڈ نہیں ہے, کارڈ رکھے ہوئے, وہ کارڈ لے لیں, اور جن کے پاس ہے وہ اپنے کارڈ کھول لیں. پانی دے دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ تین مرتبہ پڑھیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں، واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ تین مرتبہ پڑھیں، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ تین مرتبہ پڑھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص خلفائے راشدین، تمام صحابہ اکرام، اہل بیت عظام، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، تمام اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ تعالی، اور بالخصوص اپنے مشفق اور مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان تمام حضرات کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے، یعنی آواز کے ساتھ ذکر، لیکن ذکر جہری معتدل، بہت زیادہ چیخ و پکار مسجد کے اور ذکر کے آداب کے خلاف ہے، اور اتنا آہستہ ذکر جہری ہو کہ خود بھی آواز نہ آئے تو فائدے سے خالی، اس قدر ذکر جہری ہو کہ ہر ساتھی کی آواز کم از کم اپنے کان تک آ جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر جہری کریں گے، پھر انشاءاللہ مراقبہ اور پھر دعا ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اب کچھ دیر کے لیے مراقبہ یعنی ذکر قلبی کریں گے. تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، دلوں کو یکسو کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سروں کو جھکا دیں. دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں. اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے. تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری
یاد سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے، خدایا کرم کر بڑے عذاب میں ہوں، خدایا کرم کر بڑے عذاب میں ہوں، کہ تیرے سامنے بیٹھا ہوں پر حجاب میں ہوں، کہ تیرے سامنے بیٹھا ہوں پر حجاب میں ہوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، کان کھولو سنو سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے، اپنے قرب اور معرفت کی دولت اور اس کا نور یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ حلال والی زندگی نصیب فرما دے، حرام زندگی سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض کے اندر مبتلا ہے، مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ ہمارے ماموں جان حضرت مولانا مستفیض الرحمن صاحب بیمار ہے، سخت علیل ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی عمر میں، صحت میں، طاقت میں خوب برکت نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جن پریشانیوں میں مبتلا ہے، اللہ پاک کل امت کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے۔ بالخصوص ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، جو ان تمام خیر کے سلسلوں کے بانی تھے، اللہ پاک ان کا فیض ان کو ان کی قبر میں نصیب فرما دے، ان کی برکتیں تا قیامت اللہ ہم سب پہ جاری و ساری فرما دے۔ ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، دوست احباب، بزرگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک کل امت کے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے مسجد کے بزرگ ساتھی اور بہت قریبی متعلقین میں سے ابراہیم بھائی کے ایک قریبی عزیز کا بیرون ملک میں ایکسیڈنٹ کے حادثے میں انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک اس نوجوان کی کامل مغفرت فرما دے، ان کے اہل خانہ کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرما دے۔ گرمی کی اس شدت کو اللہ پاک خیر اور رحمت کی ہواؤں سے، خیر اور رحمت کی بارشوں سے تبدیل فرما دے۔ یا اللہ معصوم بچوں کی حالت پہ رحم فرما دے، اس بے چینی کو، اس گرمی کی شدت اور حرارت کو
اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے، اور یا اللہ قبر کی گرمی سے، میدان حشر کی گرمی سے، آخرت کی گرمی سے اور جہنم کے عذاب سے یا اللہ ہم سب کی، ہماری بڑوں کی، ہماری نسلوں کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ غزہ اور فلسطین اور قبل اول کے مظلوم مسلمانوں کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دے۔ یا اللہ قبل اول کو آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ مجاہدین اسلام